جو شرط آئیڈیل بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ ذات جامع ہو، وہ ذات ہر ایک کے لیے نمونہ ہو، دنیا کے ہر فرد بشر کے لیے وہ آئیڈیل بن سکے۔ اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے تمام انسانوں، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں سب کے لیے، مکہ والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، عجمیوں کے نہیں، کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں، میں سب کا نبی ہوں۔ میں مشرکوں کا نبی ہوں، مجھے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی نبی ہوں، جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کا بھی نبی ہوں، جو اس سے باہر رہتے ہیں، اور جتنے بھی قیامت تک ملک بنیں گے بنتے رہیں گے سب کا نبی ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سب کا نبی ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام انسانیت کے لیے، کسی للمؤمنین نہیں، للمسلمین نہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہوں، سب کا نبی ہوں۔ تو گویا اللہ سب کا ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ نبی جو برپا کیے جا رہے ہیں آخر میں وہ سب کے نبی، عالمی نبی، انقلابی نبی، یونیورسل نبی، اور جو قرآن کتاب اتاری جا رہی ہے گائیڈ بک، وہ ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے گائیڈ بک نہیں ہے، وہ سب کے لیے گائیڈ بک ہے۔ اب سب کے لیے کیسے ہیں؟ آپ کی ذات جامع کیسے ہیں؟ آپ بقیہ شخصیتوں کو تاریخ میں جتنی بھی آپ سکندر کو پڑھیے، ذوالقرنین کو پڑھیے، لقمان حکیم کو پڑھیے، حضرت عیسیٰ کو پڑھیے، حضرت موسیٰ کو پڑھیے، جس کی بھی تاریخ آپ پڑھیں گے وہ سب کے لیے نبی نہیں بن سکتے، وہ ان کی ذات جامع نہیں تھی۔ جامع کا مطلب ہے کوئی تاجر ہے اس کے لیے وہ نمونہ بن سکے، کوئی کاروباری ہے اس کے لیے وہ نبی بن سکے، وہ آئیڈیل بن سکے، کوئی استاد ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا استاد کیسے بنوں، کس کو فالو کروں، تو اس کے لیے بھی وہ استاد رہے ہوں جن کو وہ فالو کر رہا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے اور بادشاہت اچھے سے کرنا چاہتا ہے تو جن کو فالو کرے وہ کبھی بادشاہ رہے ہوں۔ کوئی رعایا ہے، محکوم ہے، مظلوم ہے، کسی کے انڈر میں ہے، ماتحتی میں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میں کیسے فالو کروں، کس طرح فالو کروں، کیسے زندگی گزاروں، تو اس کے لیے بھی وہ ذات نمونہ بن سکے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جامع شخصیت، سب پر حاوی۔ کوئی شوہر ہے، اچھا شوہر بننا چاہتا ہوں تو جن کو فالو کرے وہ اچھا شوہر ہو۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، جس کو پڑھیں گے وہ مکمل نہیں ملیں گے، آپ کو جامع نہیں ملیں گے۔ یا تو وہ بادشاہ رہے ہوں، تلواروں کے زور سے دنیا پر راج کیا ہو، گھریلو زندگی آپ کے سامنے نہیں ہوگی، یا وہ گھریلو زندگی میں بہت اچھے رہے ہوں لیکن وہ نہ تو حاکم بنے ہوں، نہ بادشاہ بنے ہوں، نہ استاذ بنے ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ پڑھیں گے، اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہے، فقیر ہیں، اب آپ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں، اچھے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی پڑھیے کہ جس زندگی میں یہ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ تاریخ پڑھیے جس میں ملتا ہے کہ 3 دن کے بعد کسی نے پوچھا یا نبی اللہ بہت بھوک لگی ہے۔ وہ واقعہ ہے، آپ مشہور واقعہ ہے، آپ مسجد نبوی میں گئے، روایات میں آتا ہے کہ پہلے ابو بکر صدیق چلے گئے، بہت بھوک سے بیتاب، مسجد نبوی
کی چٹائیوں پر جا کے لیٹے ہیں، گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا، بھوک بہت لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ رہے ہیں۔ پوچھا بھائی اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ یہ تو آرام کا وقت ہے۔ کہا بھوک بہت لگی ہے۔ وہ بھی آ گئے، دونوں باتیں کرنے۔ اتنے میں سامنے سے آپ کے حجرہ، جو حضرت عامہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا مسجد نبی کے لگ کے، وہاں سے پردہ اٹھا اور آپ آئے۔ دیکھا ابو بکر اور عمر ہے، آپ آئے۔ آپ کیوں آئے؟ فرمایا مجھے بھی بہت بھوک لگی۔ اب یہ تینوں مل کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے کہتے ہیں اچھے سے کھانے کا انتظام کیجیے۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ یاد آئی، اور کسی صحابی کے ہاتھ سے آپ نے ایک روٹی پر بوٹی کے گوشت کے چند ٹکڑے اور سالن آپ نے بھیجا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر کے آؤ، اس لیے کہ آج 3 دن ہو گئے فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ یعنی اگر آپ غریب ہیں، تنگ دستی میں ہیں، فقیری میں ہیں، مجبوری میں ہیں، تب بھی آپ کے لیے نبی آئیڈیل اور نمونہ نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ مالدار ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، بہت مال آیا ہے ایک زمانے کے بعد، اب آپ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں، کوئی نمونہ چاہیے، تو نبی کے وہ زندگی پڑھیے جس میں آپ کے قبضے میں فدق کے رئیس کی زمینیں قبضے میں آئی، خیبر کا قلعہ آپ کے قبضے میں آیا، مسجد نبی میں اتنا سونا آیا کہ صحابہ فرماتے ہم کلاڑوں سے توڑتے تھے، اور ایک زمانہ آیا کہ مدینے کے اندر ڈھونڈتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ تو یہ زندگی بھی آپ کو ملے گی۔ آپ سخی بننا چاہتے ہیں، سخاوت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، تو نبی کی وہ زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بدن پر جو کپڑا ہے، کرتا ہے، بڑا محبوب ہے، بہت اچھا سندر لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، مجھے دے دیجئے۔ تو غریب تھا، آپ نے اتار کے اسے دے دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کے دروازے پر جب کبھی کوئی آتا، کبھی مایوس واپس نہیں لوٹتا تھا، کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے۔ زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آج میرے گھر میں کچھ نہیں، آپ اس کے لیے انتظام کرتے تھے۔ کوئی قرض دار مر جاتا تھا تو اعلان ہوتا تھا جنازے کی نماز میں کہ اس کا قرضہ میں نبی اتاروں گا، آپ اس کا انتظام کرتے تھے۔ مکمل ذات، جامع ذات، ہر ایک کے لیے نمونہ۔ آپ استاد ہیں اور بہترین استاد بننا چاہتے ہیں، مسجد نبی کے باہر ایک صفہ اکیڈمی تھی جہاں بچے پڑھتے تھے، غریب بچے، آپ ان کے استاد رہے۔ آپ شاگرد ہیں اور استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسا ادب کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی وہ زندگی پڑھیے کہ جس زندگی میں حضرت جبریل امین آتے تھے آپ کو دین سکھانے، آپ جبریل کے سامنے کیسے بیٹھتے تھے، آپ جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیسے کرتے تھے۔ وہ مشہور حدیث ہے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اتنے میں ایک شخص آیا سفید اجلے کپڑوں میں، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ابھی ابھی نہایا ہوا ہے، کوئی پہچان نہیں پا رہا کہ ہے کون، کبھی دیکھا نہیں، اجنبی سا بندہ ہے، لیکن اچانک ایسا لگ رہا ہے جیسے نبی ان کو جانتے ہوں۔ بس چلے آ رہے مجمع کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے نبی کے نزدیک آ کر کے بیٹھے۔ صحابہ حیران، کوئی نہیں جانتا ہے کون یہ، اور وہ اتنا قریب ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل جسے کہتے ہیں، انہوں نے اپنے گھٹنے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا قریب، کلوز۔ صحابہ حیران۔ پھر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے یہ دونوں ہاتھ نبی کی گود میں رکھے، ایسے رانوں پر، اور سلام کر کے پوچھا یا نبی اللہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو صحابہ حیران پریشان ہیں کہ جانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں، آیا دھڑلے سے اور بیٹھا اس طرح کلوز، ہم بھی ایسے نہیں بیٹھتے، لگتا کوئی یار دوست ہے، اور پھر سوال بھی کر رہے ہیں اسلام کیا ہے۔ نبی نے اسلام کا جواب دیا کہ اسلام یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر دوسرا سوال، ایمان کیا ہے، آپ نے ایمان سمجھایا۔ پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ پوچھ بھی رہے، تائید بھی کر رہے ہیں، لگتا کوئی جانکار ہے۔
تیسرا سوال کیا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی نے اس کا جواب دیا، 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال کیا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جو پوچھ رہا ہے، جو سوال کرنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے اس سوال کا جواب۔ پھر 5واں سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ تو نبی نے وہاں پر 2 علامتیں بتائی۔ جب تم دیکھو کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے، برج، ٹاور، کہ جس کو دیکھ کر انسانوں کی پگڑیاں اور ٹوپیاں گر جائیں، ایسا زمانہ آئے تو سمجھو قیامت قریب ہے، یہ قیامت کی علامت۔ دوسری علامت بتائی جب تم دیکھو کہ بچیاں اپنے ماؤں کو نوکرانی سمجھنے لگے۔ اور یہ واقعہ ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی، وہ چلے گئے۔ نبی نے پوچھا تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہمیں نہیں پتہ یہ کون تھے۔ فرمایا ھذا جبریل علیہ السلام، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، کیوں؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، نبی کے ذریعے سے دین سکھانے آئے۔ تو یعنی آپ اندازہ لگائیے ایک استاد کے سامنے شاگرد کیسا بیٹھتے، اور اگر آپ فاتح ہیں، ملک فتح کر لیا ہے، شان و شوکت کے ساتھ کسی علاقے پر قبضہ کر لیا، اور اب کیا کرنا چاہیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ نبی کو پڑھیے، فتح مکہ کی زندگی پڑھیے، مکہ فتح کیا آپ نے، جس شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ زندگی آپ کے سامنے۔ اور اگر آپ قیدی ہیں، کسی نے جیل میں ڈال دیا ہے، قیدی بنا کر کے نظر بند کر دیا، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میں کس کو فالو کروں، تو اس وقت بھی نبی آپ کو رہبری کرتے نظر آئیں گے۔ وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، مکے کی زندگی میں 3 سال بائیکاٹ کے شیب ابی طالب کے گھاٹی میں آپ نے گزارے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ حالت یہ تھی کہ وہ کچے چمڑے جو سکھا دیے جاتے ہیں ان کو ابال کر کے کھائے، انہوں نے اپنا گزارا کیا، درختوں کے پتے چبائے، درختوں کے چھلکے کھائے۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے جبڑے چھل جاتے تھے، زخم آ گئے تھے، جیسے اونٹ، آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، گائے کو دیکھا ہوگا کہ کوئی کانٹوں والا چارہ جب وہ کھا لیتا ہے تو یہ ادھر کے جبڑے ان کے چر جاتے، زخم ہو جاتا ہے اونٹ کو۔ حدیث میں آتا ہے، زندگی سیرت میں آتا ہے کہ صحابہ کے جبڑے ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے، یعنی زخم آ گیا تھا۔ تو اگر آپ محکوم ہیں، قیدی ہیں، آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی سیرت کی کتاب پر ایک بہترین کتاب، جامع کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے اگر آپ دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر آپ غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کی مہمان کی کیفیت سنو، اگر آپ بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، آپ عرب کے بادشاہ بنے، عرب و عجم آپ کے غلام، ایران، روم، کسرا، قیصر، سب آپ کے قدموں میں۔ اگر آپ فاتح ہو تو بدر اور حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے، آپ کسی جنگ میں ہار گئے ہو تو جنگ احد سے عبرت حاصل کرو، احد کی جنگ مشہور جنگ ہے جس میں پہلے جیتے پھر ہار گئے۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم کو پڑھو، اگر شاگرد ہو تو جبریل کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اور اگر آپ مقرر ہو، واعظ ہو، نصیحت کرتے ہو، تقریر کرتے ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر آپ تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو پھر مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالف کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ دیکھو، اگر تم اپنے کاروباری اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک
اللہ کے نبی کو دیکھو۔ اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو۔ اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے یہاں پلنے والے بچے اور لاڈلے محمد عربی کو دیکھو۔ اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی، جو اللہ کے نبی چرواہے بھی تھے، ان کی زندگی پڑھو۔ اگر سفری کاروباری ہو، آپ کا سفر ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرا ملک، ایک شہر سے دوسرا شہر، تو بصرہ، سیریا، یمن، اس کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ نبی نے حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ بصرہ گئے ہیں، سیریا گئے ہیں، یمن گئے ہیں۔ اگر آپ عدالت کے قاضی ہو اور چیف جسٹس ہو اور پنچایتوں کے ثالث ہو، یعنی 2 گروپ میں آپ ثالثی کا رول ادا کرتے ہو، تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو، جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے۔ وہ جھگڑا ہوا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 35 سال، 2 گروپ میں جھگڑا ہو گیا، کعبہ بن رہا تھا، حجر اسود کون رکھے، کس کے ہاتھوں حجر اسود اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے، تلواریں نکل گئی۔ ایک بوڑھے نے فیصلہ کیا، کل جو اس حرم میں یہاں کعبے کے پاس سب سے پہلے آئے گا صبح سویرے، وہ جو فیصلہ کرے منظور۔ دوسرے دن ہر ایک نے کوشش کی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے آ کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ کہا ہاں صادق ہے، امین ہے، جو فیصلہ کرے منظور۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھ دیا، اور جتنے جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار، ان سب کو بلایا، کہا اس کے کنارے پکڑ لو۔ سب نے وہ چادر کے کنارے پکڑ لیے، حجر اسود کو اوپر لایا گیا، فرمایا اب سب مل کے بیک زبان ہو کر کے مجھے امیر بنا دو۔ سب نے کہا ہاں آپ رکھ دیجئے۔ آپ نے وہ حجر اسود اٹھایا، اس کی جگہ رکھ دیا۔ یعنی اگر آپ ثالثی ہو، پنچایت کے قاضی ہو، تو اس طرح فیصلے کیجئے۔ تو یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری شرط بڑی اہم، دنیا میں آپ کسی پر نظر دوڑائیے، وہ یا تو استاد ہوگا، یا تاجر ہوگا، یا وہ کوئی انجینئر ہوگا، یا وہ کوئی پروفیسر ہوگا، یا یہ کہ وہ دنیا دار ہوگا، یعنی بہت سارے پیشے ایک شخص میں جمع ہو، ایسا ناممکن ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی تاریخ میں جتنی ہستیاں ہیں، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی وہ ذات ہیں جن کے الگ الگ کیٹیگری ہے، الگ الگ پیشہ ہے، یہ ہے تو یہ بھی وہ بھی تھے، آپ یہ ہیں تو آپ وہ بھی تھے، آپ شوہر ہیں تو نبی شوہر تھے، آپ بھائی ہیں تو نبی بھائی تھے۔ پوری زندگی آپ کے ساتھ، آپ کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، تو نبی کو شروع میں جو بچے ہوئے، پہلا بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، بچے رہتے ہی نہیں تھے۔ ہاں بچیاں زندہ رہی، بڑی ہوئی، شادیاں ہوئی، لیکن بچے نہیں ہوئے۔ لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہارا خاندان کیسے آگے بڑھے گا۔ تو اس کے لیے بھی نبی آئیڈیل نبی نمونہ ہے کہ نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، بچے نہیں دیے تھے، تو اللہ نے کیسے تسلی دی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ یہ 2 کام کرتے رہیے جو اس صورت میں بتائے گئے، آپ کو دنیا بھولے گی نہیں، آپ کو یاد رکھے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، یہ دشمن ختم ہو جائیں گے جو آپ کو تانا دے رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، جگہ جگہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی کو یاد کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی عقیدت عطا فرمائے۔